مہینے کا بچہ 40 میں گم ہو گیا. 3 مہینے کا بچہ کیسے گم ہوا کہ مشی میں چل رہے تھے, میں تھک گئی, میری ماں ویل چیئر پہ تھی, میں نے بچے کو ماں کے حوالے کیا. بھیڑ میں آگے ہو گئی, امی پیچھے ہو گئی. جب ماں ملی تو بچہ اس کی گود میں نہیں. میں نے کہا ماں بچہ کہاں گیا؟ ایک جوان تھا, اس نے دیکھا میں تھک گئی ہوں, اس نے مجھ سے بچہ لیا. پھر لوگوں کی بھیڑ آئی, جوان مجھ سے الگ ہو گیا, میں جوان سے الگ ہو گئی, یہاں تک کہ بیٹی میرا ویل چیئر بھی گم ہو گیا ہے. یہ ماں کہتی ہے 3 دن تک میں تڑپتی رہی. 3 مہینے کا بچہ کسی کا گم ہو جائے, اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. کہ بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے یہ بچہ دیا. جگہ جگہ پوچھتی رہی, بچہ ملا. کسی کو 3 مہینے کا بچہ, نہ بات کر سکے, نہ تعارف کرا سکے. میں نے کہا بس آج کے بعد یہ بچہ نہیں ملے گا. کہتی میں حضرت عباس کے روزے پر گیا. میں نے کہا غازی عباس, دنیا آپ کے در سے لینے آتی, میرا بچہ بے زبان ہے, مجھے نہیں پتا بھوکا ہے, پیاسا ہے, کچھ کھایا ہے, کچھ نہیں کھایا. ماں ہوں, ہاں ہمت کربلا کی ماں جتنی نہیں, ہمت نہیں, میرے دل میں اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت بی بی رباب کو تھی. میرا بچہ مجھے واپس کرا دے. کتنی روئی, بہت روئی. اتنے میں خاتون نے ایک ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا, کہا یہ آپ کی امی کا ویل چیئر نہیں. دیکھا آگے بڑی, میں نے کہا ویل چیئر تو وہی ہے. امید پیدا ہو بچہ مل جائے گا. اچانک دیکھا ویل چیئر کے سامنے ایک عرب خاتون ہے جس کی گود میں 3 مہینے کا بچہ ہے. دوڑی گئی اور جب سے بچے کا چہرہ دیکھا, میں نے کہا تو میرا بچہ ہے. کہتے فوراً بچے کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس عرب خاتون سے کہا کہ یہ میرا بچہ تیری گود میں کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ عباس نے مہمان بنا کے مجھے دیا. تو کیا مطلب؟ کہ تجھے پتہ ہے نا جب کربلا کے دن شروع ہوتے ہیں 40 کے, لوگ ان دنوں میں زائر امام حسین کی خدمت کرتے ہیں. کوئی گھر لے جاتا ہے, کوئی پاؤں دباتا ہے, کوئی کھانا کھلاتا ہے, کوئی سبیل لگاتا ہے. ہمارا عربوں میں رواج ہے کہ میں بڑی غریب ہوں, جھوپڑی میں رہنے والی ہوں, کھلانے کے لیے لوگوں کو کچھ بھی نہیں, اپنے 2-3 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے میری پوری ہوتی ہے. کہتے میں حضرت عباس کے حرم میں آئی اور میں نے کہا غازی عباس, سنا ہے کہ آپ اہل بیت کریم ہیں. ایک ہے سخی, ایک ہے کریم. سخی کی سخاوت کی بھی حد ہوتی ہے, کریم کی کوئی حد نہیں ہوتی. کریم کا کام ہے جو بھی مانگے اسے عطا کرے. فقیر آئے گا نا, کہے گا خیرات تو آپ نے 10 روپے دیے, پھر آئے گا آپ نے 10 دیے, پھر آئے گا آپ جھڑپ دو گے, 3 بار دیا نا چلے جاؤ. کریم کبھی جھڑپتا نہیں, 100 بار جاؤ کریم کے پاس. اللہ کریم ہے نا, لاکھ گناہ کی ہونا پھر بھی کہتا ہے میرے بندے میرے در پہ آ, مجھے تیرے رونا تیرے آنسو اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ میں کریم ہوں. کہ غازی عباس آپ کریم ہیں, میں فقیر ہوں, آپ کے زائروں کی خدمت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا میں ثواب سے محروم رہوں گی؟ کہ رات کے عالم میں جب سو گئی نا, خواب میں حضرت عباس. غازی نے کہا خاتون ہم کریم ہیں, مجھے پتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں, لیکن تیرے سینے میں دودھ ہے. کہ جی غازی. کہا میرا ننھا 3 مہینے کا زائر آنے والا ہے, 3 دن اسے اپنا دودھ پلانا نذرانہ کر کے. یہ تیری نظر ہے, علی اصغر کی نذرانے کی نیت کر کے 3 دن 3 مہینے کے ننھے سے زائر کو. میں نے کہا غازی عباس کہاں ملے گا؟ کہ میرے حرم کے در سے تجھے مل جائے گا. کہتی ڈیلی جاتی تھی حرم کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی, کوئی آ کے مجھے بچہ دے گا, 3 مہینے کا بچہ ملے گا. نہیں, ایک دن جب کھڑی ہوئی تو ایک جوان کی گود میں ایک بچہ تھا جو شدت سے رو رہا تھا. میں نے کہا جوانی بچہ مجھے دے دو, اسے بھوک لگی. دیکھا وہ بیچارہ گونگا بھی ہے, بہرا بھی ہے, نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا. اس نے کہا اشاروں میں سمجھایا میرا بچہ نہیں ہے, کھو گیا ہے, بھوک پیاس میں کہیں مر نہ جائے, تو لے لے. میں نے کہا مجھے دے, یہ عباس نے میری طرف بھیجا ہے. کہتی ہے 3 دن 3 راتیں میں نے اسے دودھ پلایا. اب پریشان تھی بچہ کس کا, اس کی ماں کو کیسے ڈھونڈوں. پھر خواب میں حضرت عباس آئے,
فرمایا میرے حرم کی فلاں جگہ پہ بیٹھ جانا، جس کا بچہ ہوگا وہ خود تجھ سے لینے کے لیے آ جائے گی، اور میری زائرہ کو بتا دینا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری نگاہ تم سب کے اوپر ہے۔ یہ ہے مقام یقین۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ذکر جو کرتے ہو، یہ گریہ جو کرتے ہو، یہ مجلس حسین میں تو یہ ایسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، ایک ایک چاول کے دانے کا حساب بھی اہل بیت دیتے ہیں۔ بوڑھا کہتا ہے نا، مرنے کے بعد امام حسین نے کہا عذاب کے فرشتوں کو اسے چھوڑ دو، یہ میرا دوست ہے۔ کہتے جب میں نے مڑ کے دیکھا امام حسین تشریف لائے، میں نے کہا مولا میرا تو کوئی ایسا کردار نہیں، میں آپ کا دوست کا نہیں، تم نے ایک دن میری سبیل پہ 2 کلو چینی دی تھی، اگر تو میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ 2 کلو چینی کیوں دیتا؟ ملائکوں نے سوال کیا مولا اسے 2 کلو چینی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا دوست ہے؟ مولا گناہ بہت ہیں۔ امام نے کہا 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے نا، ہر دانے کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے۔ کہتا مر گیا تھا لیکن گناہ اتنے تھے، حسین نے پھر زندگی دی، اب جا حر بن کے واپس آ۔ مقام یقین، یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی اللہ کی عبادت کر تاکہ خدا تجھے کیا عطا کرے؟ مقام کہ مولانا امام زمانہ کی زیارت کرنی ہم کیسے کریں؟ ہم نے کہا بھائی 40 دن دعائے حج پڑھ، 40 شب بدھ نماز امام زمانہ پڑھ، 40 ہفتے محنت کر، پھر دیکھ امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہ مولانا 10 ہفتے کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتا ہے، 15 دن دعائے حج پڑھتا ہوں پھر نہیں ہوتا، ریپیٹیشن جب تک نہیں مقام یقین نہیں ملتا۔ بندہ آج نماز پڑھے کل نہ پڑھے فائدہ نہیں، ریپیٹیشن کا عمل ہونا ضروری ہے، تکرار عمل ہونا ضروری ہے، کہ کثرت سے ذکر استغفار کر، جو مشکلیں تیری دور ہو جائے گی۔ یہ لوگ بے اولاد کہتے ہیں مولانا دعا کریے، علماء فرماتے ہیں دن میں 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ، 40 دن تکرار عمل کر، میاں بیوی دونوں کریں، اللہ تجھے اولاد عطا کر دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ دروازے بند کیوں کرے گا؟ وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ پھر ہم مانگیں اور خدا عطا نہ کرے تو وعدہ تو سچا نہ ہوا نا۔ لیکن کون مانگے؟ وہ زبان مانگے جس زبان نے گناہ نہ کیا ہو، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب زبان کو ذاکر بنا، ہمیشہ یہ زبان جب ذکر پروردگار عالم میں رہتی ہے، اس کی دعاؤں کو خدا کیا کرتا ہے؟ یقین کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔